اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور والقمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد اس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ آل عمران اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 101 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 102 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ آیت کے اس حصے میں مسلمانوں سے، ایمان والوں سے مراد لی جا رہی ہے، مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ رب العالمین مخاطب ہے اور کیا فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، صرف ایمان لا کر ہی بے فکر نہ ہو جانا، بلکہ اپنے اعمال کو بھی نیک کرنا، اپنے اعمال کو بھی ایسا کرنا کہ جو ایمان والوں کے لائق ہے۔ یعنی کہ یہاں پر ایمان کو مقدم رکھا گیا نیک اعمال پر۔ ایمان کا ذکر پہلے آیا یا ایھا الذین آمنوا، پھر نیک عمل میں سب سے زیادہ بڑے درجے کا عمل تقویٰ، اس کا ذکر کیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان اعمال پر مقدم ہے۔ جیسے کہ نماز پڑھ لی لیکن وضو نہ کیا تو نماز نہیں ہوگی، اسی طریقے سے نیکی کی لیکن ایمان نہیں ہوگا تو وہ نیکی بھی قبول نہیں ہے۔ جس طرح وضو کے لیے نماز سے پہلے وضو ضروری ہے، اسی طرح رب العالمین نے ایمان کا ذکر یہاں تقویٰ سے پہلے کیا ہے اور کہا کہ اللہ رب العالمین کے نام کا کلمہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں، صرف اتنے ایمان پر ہی قناعت نہ کی جائے بلکہ تقویٰ اور پرہیزگاری بھی اختیار کی جائے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، جو اس کی شان کے لائق ڈر ہو یا جو تمہاری حیثیت کے مطابق ہو۔ دیکھیں، اللہ کی شان کے لائق خوف تو یہ ہے کہ رب العالمین کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی کبھی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے، بھولا کبھی نہ جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ یہ تمام مراتب تقویٰ، یہ جتنے بھی مراتب میں نے بیان کیے، یہ انبیاء کرام اور خصوصی طور پر اولیاء اللہ کو ہی یہ مراتب نصیب ہوتے ہیں۔ جو ہم جیسے ادنا، جو ہم جیسے گناہ گار ہیں، ہماری حیثیت کے لائق تقویٰ کیا ہے؟ ہم کتنا تقویٰ اختیار کر سکتے ہیں؟ جہاں تک ہو سکے گناہوں سے بچیں، اور اگر گناہ ہو جائیں تو فوراً توبہ کریں، رب العالمین وہ توبہ قبول فرمائے گا، معاف فرمائے گا۔ تو اگر کوئی جانے انجانے میں گناہ ہو جائے اس سے توبہ کرتے رہیں، رب العالمین کا خوف ہمیشہ دل میں بٹھا کے رکھیں۔ دیکھیں، عزتیں دو طرح سے ملتی ہیں، ایک دنیاوی عزت اور ایک دینی عزت۔ جو دنیاوی عزت ہے اس کے بہت سے اسباب ہیں، اولاد یا مال کا زیادہ ہونا، یا کسی بھی طریقے سے کوئی اپنا خاندان، کسی کا نسب اولا، کسی کا نسب اعلیٰ، اس طرح اس عزت اسے مل سکتی ہے، اسے دنیاوی عزت کہتے ہیں، اور یہ فنا ہے، اس کا اینڈ فنا ہے، یہ ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ دوسری عزت جو ہے وہ دین کے نام پہ جو کمائی جائے، جو دین کے نام پہ ملے، ایمان سے ملے، تقویٰ سے ملے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ملے، ان کی خدمت سے ملے، ان کی سنت پر عمل پیرا ہو کے ملے، اسی کو دینی عزت کہا جاتا ہے۔ اور یہی دینی عزت کبھی ختم نہیں ہونے والی لازوال ہے۔ دیکھیں، جو چیز اپنی اصل سے جڑی رہتی ہے نا، وہ ہمیشہ رہتی ہے۔ میں اکثر مثال دیتی ہوں ایک پودے کی، کہ اگر پودا اپنی جڑ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، زمین کے ساتھ نسب ہے، تو وہ سردی، گرمی، خزاں، بہار، ہر طرح کا موسم برداشت کرتے ہوئے بھی، موسم کے اثرات لیتے ہوئے بھی وہ اپنی نسبت کے ساتھ جڑا ہے، تو وہ کبھی فنا نہیں ہو سکتا، وہ باقی رہتا ہے، وہ اپنی مقام پہ کھڑا رہتا ہے۔ لیکن جب اس کو اس کی جڑ سے اکھیڑ دیا جائے،
جب اس کو اس کی نسبت سے جدا کر دیا جائے، جس کے بغیر وہ نہیں جی سکتا، یعنی جڑ زمین کے بغیر نہیں رہ سکتی، تو تب وہ پودا بھی ایک شاخ، ایک ٹہنی سوکھ کے دوبارہ زمین کی نظر ہی ہو جاتی ہے اور اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جو عزت ہے، جو حقیقی عزت ہے، اس کا مرکز رب العالمین نے عشق مصطفیٰ بنایا، اس کا مرکز رسول اللہ کی ذات بنائی، کہ جو نسبت رکھے گا رسول اللہ سے وہ کبھی بھی رسوا نہیں ہو سکتا، اس کی عزت کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ ہمیشہ عزت والوں میں سے ہوگا۔ دیکھیں اس کی مثال ایک پانی کی طرح لے لیتے ہیں۔ سمندر کا پانی کبھی خشک نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنی اصل کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس سمندر سے ایک ڈول بھر کے پانی کا نکال لیں، ایک گڑھے میں پانی نکال لیں، ٹینکی بھی لگا لیں، کوئی بھی چیز لگا لیں جس میں پانی موجود ہے، وہ نسبت کے ساتھ نہیں ہے، وہ نسبت سے الگ ہے، تو وہ ختم بھی ہوگا، وہ خشک بھی ہو سکتا ہے، وہ ختم بھی ہو سکتا ہے، وہ فنا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو سمندر کا پانی ہے وہ کبھی خشک کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ اپنی نسبت کے ساتھ، اپنے مرکز کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو اسی لیے پیاری بہنوں، مجھے جو بھی سن رہے ہیں اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہماری نسبت شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار ہونا چاہیے، ہماری نسبت ان سے محبت کرنی ہونی چاہیے۔ یقین کیجئے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، یہ والی اس حالت پہ اپنے ایمان کو لے آئیے کہ ساری نسبتیں، ساری محبتیں رسول اللہ کی ذات سے، اور پھر رسول اللہ سے بڑھ کر خشیت الہی والا کون ہے دنیا میں؟ کوئی بھی نہیں۔ تو ہمیں خشیت سکھانے والے بھی وہ، اگر ہم ان سے اپنی نسبت جوڑیں گے تو ہم رب العالمین سے جڑیں گے۔ بے شک اللہ رب العالمین نے سچ فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ان کی زندگی بہترین نمونہ ہے، ان پہ چلیں گے تو یہ ساری، اگر ہم اس نسبت کے ساتھ، اس مرکز کے ساتھ جڑتے ہیں تو ساری محبتیں ہمارے لیے، ساری عزتیں ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر فرمایا گیا اور تمہیں ضرور موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ فرمایا گیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو، اس سے ڈرتے رہو، جہاں تک ہو سکے گناہوں سے بچو، اور خیال رہو کہ ہمیشہ مومن رہنا۔ جب بھی تمہیں موت آئے تو بحالت ایمان آئے، ملک الموت جب تمہیں جان لینے کے وقت جب تمہیں دیکھیں تو تمہیں کافر نہ پائیں، بلکہ مومن بارگاہ الہی میں جب جاتا ہے تو بہت خوش و خرم جاتا ہے، اور فرشتے بھی اسے بہت خوشی کے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اور مومن کے لیے ایک موت رب العالمین سے ملاقات کا ہی نام ہے، اس کے لیے وہ موت سے نہیں ڈرتا مومن۔ تو اپنے ایمانوں کو اس طرح بناؤ کہ ہمیشہ ایمان کی حالت میں ہی زندہ رہو۔ اور میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ جیسی موت چاہتے ہیں اپنی زندگی کو ویسا کر لیں۔ جیسی موت، کون چاہتا ہے موت اچھی نہ آئے؟ ہر کوئی چاہتا ہے۔ تو اپنے زندگی کو ایمان کے مطابق کریں گے تو موت بھی ایمان پہ آئے گی۔ زندگی ایمان سے دور بھگا بھگا کے گزاری ہو تو پھر مرتے وقت کلمہ کہاں سے زبان پر آئے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے اور زندگی بھی، آمین۔ آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ فرمایا گیا اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ پیدا کر دیا، پس اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تم سے یوں اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پالو۔ اب یہاں اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر اللہ کی رسی سے مراد یہ ہے کہ سارے مسلمانوں، دین اسلام، قرآن پاک، تمام مسلمانوں کی جو جماعت ہے اس میں ان تمام کو کہا جا رہا ہے اہل بیت اطہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن پاک کو تم تمام کے تمام مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ یہ دنیا میں راہ حق ہے اور آخرت میں بھی اسی پاتھ پر، اسی وے میں، اسی سنت پر، اسی طریقے پر چلتے ہوئے آخرت میں بھی راہ نجات ملے گی۔ کیونکہ جو اس راہ حق سے نکل جاتا ہے، پھسل جاتا ہے، تو وہ کبھی بھی دوبارہ نہ دنیا میں کامیاب نہ آخرت میں۔ تو فرمایا گیا کہ اے تمام مسلمانوں،
اہل بیت سے محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت، ان کی سنت پر عمل، قرآن کریم، اصحابہ کرام کی محبت، یہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت ہی اپنے دل میں بٹھاؤ اور معرفت الہی پالو، ہرگز ہرگز فرقوں میں یا جماعتوں میں نہ بکھر جانا۔ دیکھیں، فرقوں میں بٹ کر لوگ آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ آج کل کی دنیا میں بھی دیکھا جائے تو آپس میں فرقے اس قدر بن گئے، نئے سے نئے فرقے، جو کبھی نام نہیں تھا، آج سے 20 سال پہلے، 30 سال پہلے، 50 سال پہلے جن کا نام نہیں تھا، آج ایک بڑی جماعت ان کے پیروکار ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہی لڑ رہے ہوتے ہیں۔ 4 جگہ پر 4 لوگ جمع ہو جائیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کو کفر کے فتوے تک لگا دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اگر کوئی دین میں قرآن یا سنت کی صحیح پیروی نہیں کر رہا، وہ نہیں سمجھ رہا، اس کو سمجھانے کی نیت سے، بلکہ کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے کہ میں کہیں ہار نہ جاؤں، میں کہیں اس سے ہار نہ مان لوں، اور حد درجے تک بحث و مباحثہ اور لڑائی تکرار تک بات پہنچ جاتی ہے۔ ہم مسلمان اتنے فرقوں میں، اتنے اختلافات میں بٹ گئے۔ تو مسلمانوں کو کیا کہا گیا؟ فرقہ واریت سے نکلیں، اختلافات جو آپس میں پیدا کیے ہیں ان سے نکلیں، بھائی بھائی بن کے رہیں، کیونکہ اسلام کے آنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آگے جو واقعہ آ رہا ہے نا کہ اور اپنے اوپر احسان یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اس سے مراد اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں آپس میں بھائی بھائی تھے، بہت اچھے سے رہتے تھے، لیکن پھر یہ آپس میں لڑ پڑے، اور ان کی لڑائی اتنی دراز ہوئی کہ ان کی اولاد میں بھی یہ لڑائی 120 سال تک جاری رہی، اور بہت زیادہ خون ریزی ہوئی، اور بہت ہی بڑی لڑائی یہ پھیلتی پھیلتی بہت زیادہ بڑھ گئی، اور یہ صدیوں کے بچھڑے ہوئے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم قدم کی برکت سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی برکت سے آپس میں گھل مل گئے، ان کی لڑائی ختم ہو گئی، اور یہ آپس میں پھر ایک ہو کر رہنے لگ پڑے۔ تو پھر فرمایا یہ گیا اس آیت میں کہ احسان تو اپنے اوپر یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور پھر تمہارے دلوں میں اللہ نے ملاپ پیدا کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجود کی برکت سے، اور اس کی ڈیٹیل ہم پہلے اس بارے میں بھی پڑھ کے آ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں، غالباً ان کی لڑائی کس طرح تھی آپس میں۔ تو پھر کہا گیا کہ تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم لوگ آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا، یعنی کہ فرمایا گیا کہ تم دوزخ کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، یعنی کہ مرتے ہی تم اس میں داخل ہو جاتے، لیکن اللہ رب العالمین نے تمہیں ہلاکت سے بچا لیا۔ تم اگر اسی کفر اور اسی جنگ و جدال اور اسی آپس کی، کفر سے مراد یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے سے نچاکیاں، تنگ دستیاں، اسی حالت میں خون ریزی کرتے ہوئے ایک دوسرے کے بھائیوں کا خون بہاتے اس دنیا سے چلے جاتے تو تمہارے ساتھ برا انجام ہوتا، لیکن رب العالمین نے تمہیں اس برے انجام سے بچا لیا، اور اللہ یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو معلوم اس آیت سے یہی ہوا کہ مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن کر رہنا چاہیے۔ جب بکھر جائیں گے تو باہر کی قوتیں آ کر جلدی حملہ کر سکتی ہیں۔ تو پھر ایک اور بات ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ پھر تقلید کس کی جائے؟ تحقیقی جواب اس پہ یہ ہے کہ ایسے ائمہ کی تقلید ضرور کی جائے کہ جو اس اللہ کے دین کی، یعنی اس رسی کو پکڑنے کے لیے ضروری ہے اور مدد دے، یعنی کہ جو جس کے بغیر، جس تقلید کے بغیر یہ رسی بھی ہاتھ میں نہیں آتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں، ستاروں کی طرح ہیں، جن کی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو دیکھیں کہ جس طرح قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کی طرف رجوع ضروری ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تو ہمارے لیے ہے ہی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سنت پر 100% عمل پیرا ہونے والی شخصیات کون ہیں۔ ان کو دیکھا گیا تو وہ صحابہ کرام نکلے، پھر دیکھا گیا کہ ان صحابہ کرام کی تقلید کرنے والے کون ہیں، وہ تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، پھر انہی کی نسل سے جو چلتا آ رہا ہے نسب، انہی کی نسل سے جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے اسی کی پیروی کریں۔ دیکھیں کہ جو رسول اللہ سے عشق کرنے والے ہیں، جو ان کی محبت کرنے والے ہیں، جو تمام دنیا میں سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد جو بزرگ ترین ہستی ہیں، اللہ کی ذات کے بعد جو مخلوق میں سب سے زیادہ بلند ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خالق وحدہ لا شریک، اور مخلوق میں رسول اللہ کے برابر کوئی اور نہیں ہے۔
اللہ خالق، اس کا رسول مخلوق میں سب سے زیادہ عرفہ اور اعلیٰ اور سب سے بلند و برتر، تو دیکھیں انہی کی تقلید کریں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو جو دیکھا جائے کہ صحابہ کرام کی سنت، رسول اللہ کی سنت، اور پھر صحابہ کرام نے رسول اللہ کی سنت پر عمل کیا، پھر تابعین آئے، پھر تبع تابعین آئے، پھر اس طرح ان کے تقلید کار، پھر ان کے پیروکار، ان کے پیروکار، اور کرتے کرتے یہ سلسلہ آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ اسی رسی کو مضبوطی سے تھام لیجئے، انشاءاللہ عز و جل برکتیں، فیوز و برکات حاصل ہوں گے، اور بہت ہی برکت اس کی وجہ سے دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ آیت نمبر 104، اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کرے، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی معلوم یہ ہوا یہاں پر کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کا حکم دے، یعنی کہ بھلائی کی دعوت دینا، اچھی باتوں کا حکم دینا، بری باتوں سے حتی الامکان روکنا، اور ان تین چیزوں پر جو مکمل طور پر عمل پیرا ہوا تو اس سے کامیابی کا وعدہ ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کا فرمایا، ٹھیک ہے، جو بھلائی کی دعوت دیتا ہے، اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے، بری باتوں سے حتی الامکان روکتا ہے، دوسروں کو خود بھی رکتا ہے۔ تو پھر فرمایا گیا کہ ایسے ہی لوگ ہمیشہ کامیاب ہیں، ایسی ہی جماعت کامیاب ہے جو کہ اس طرح کے امور اختیار کیے ہوئے ہے، جو کہ خود بھی بھلائی کے کام کرتی ہے اور لوگوں کو بھی بھلائی کا حکم دیتی ہے، جو خود بھی سنت پر عمل کرتی ہے، خود اہل بیت سے محبت کرتی ہے، خود صحابہ کرام سے محبت کرتی ہے اور دوسروں کو بھی محبت کی تلقین کرتی ہے، اہل بیت کی عزت و احترام کرتی، صحابہ کرام کا، تابعین کا، جتنے بھی اولیاء اللہ بزرگان دین گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد رسول اللہ، اور پھر اولیاء انبیاء جتنے بھی، تمام کی دل سے محبت کرنے والے لوگ، اے لوگ تم لوگ ایسے بن جاؤ، اے مسلمانوں ایسے بن جاؤ، اپنے دلوں کو پاک کرو، نفرتیں اپنے دلوں سے دور کرو، اپنے دلوں سے بغض کینہ نکالو، اپنے دلوں سے ہر قسم کی نفرت نکال کے پاک کر لو، تاکہ تم ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیونکہ آیت نمبر 105، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو آپس میں متفرق ہو گئے، یعنی کہ فرقوں میں بٹ گئے، اور انہوں نے اپنے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے بعد بھی آپس میں اختلاف کیا تو ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یعنی قرآن، احادیث، سنت، ان کی موجودگی میں، ان کے سامنے ہوتے ہوئے، رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے والے صحابہ کرام کے طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے، اور تابعین ان تمام کے علاوہ کوئی اور دین میں ٹیڑھا پن نکالا، اور وہ لوگ جو شروع سے ایسے کرتے آئے، فرقہ واریت میں پڑھتے آئے، جو سیدھی سیدھی باتیں تھیں، جو دین کی سامنے اور روز روشن کی طرح عیاں احکامات تھے، ان میں جنہوں نے تفرقہ بازی ڈالی، ان لوگوں کی طرح اے مسلمانوں تم نہ ہو جانا۔ یعنی مراد یہی ہے، انصاریو، اے صحابہ کرام، اے علماء اسلام، تم اخلاق، عادات، صورت و سیرت، لڑائی بھرائی، تفرقہ بازی یعنی مذاہب سازی، ان تمام میں کبھی ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا جو آپس میں دین میں بکھر گئے ہیں، جن میں پھوٹ پڑ گئی ہے، جن میں فرقے پیدا ہو گئے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، کبھی بھی تم ایسا نہ ہو جانا ان کی طرح جو آپس میں فرقوں میں بٹ گئے، کیونکہ وہ جو فرقوں میں بٹ گئے تھے، جو کافر ہو گئے تھے، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، وہ اپنے عذاب کو مزہ چکھیں گے۔ لہٰذا خود ایک مسلمان ہوتے ہوئے کبھی بھی اپنی عزت پر سودا نہیں کرنا، نبی کی عزت پر نہیں کرنا، اور آپس میں مل کے رہنا ہے، اکٹھے رہنا ہے، اور رسول اللہ کو سب سے، ان کی محبت کو اہل ایمان ہوتے ہوئے سب سے زیادہ مقدم دل میں رکھنا ہے، اور رب العالمین کے تمام احکامات کی پیروی کرنی ہے۔ تو علامہ اقبال بھی کہتے ہیں نا، قوت مذہب سے ہے مستحکم جمیعت تیری۔ تو جب تک مذہب کے ساتھ جڑے رہیں گے تو مستحکم بھی رہیں گے۔ ایک بڑی جماعت اس وقت تک ہی فائدہ دیتی ہے، یعنی اب ایک طرف لوگ ہزار ہیں اور وہ حق پر نہیں ہے، اور دوسری طرف صرف ایک شخص ہے جو حق پر ہے، تو یقین کریں وہ جماعت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو مذہب کے ساتھ جڑی نہیں ہے، جو قرآن یا سنت یا احادیث کے ساتھ جڑی نہیں ہے، کیونکہ وہ حق پر نہیں ہے۔ تو علامہ اقبال بھی یہی فرماتے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ قوت مذہب سے ہے مستحکم جمعیت تیری، زیادہ ہونا تبھی فائدہ مند ہے جب حق پر ہوں گے، ورنہ زیادہ تعداد دی کر اسی
فرقے میں، اسی گروہ میں چھلانگ لگا دینی کہ جن کی تعداد زیادہ ہے، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ دیکھا جائے کہ وہ حق پر ہیں یا نہیں ہیں، کیا میں جس بات کی دلیل دے رہا ہوں وہ حق بات کی بھی ہے یا نہیں ہے۔ ہر قرآن کریم کے ذریعے ہر مسلمان کو، ہر انسان کو غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے کہ قرآن سے نصیحت وہی پکڑتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو آئیے آج سے غور و فکر کرے کہ ہم واقعی حقیقتاً قرآن حدیث کے تابع ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔